معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کا ناول قلعہ جنگی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ لیکن دھوپ میں پڑی سینکڑوں کٹی پھٹی لاشوں میں سے اٹھنے والا تعفن، پھر اپنے ہی بدن کی مردنی کی بو، اپنے ہی بول و براز میں لتھڑا ہوا ہونا اور ایک ساتھی کی خراب ہوتی لاش، یہ سب کسی بھی انسان کے فہم میں کیسے آ سکتا ہے جب تک کہ اس نے خود قلعہ جنگی کے اس تہہ خانے میں بھوک و نکاہت میں سانس نہ لیا ہو۔ چیچی نے کسی فرد سے مخاطب ہو کر نہیں، تہہ خانے کی تاریکی اور بو سے روحانسا ہو کر کہا، یہ تو مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھ سے کہتا تھا تیرا ملک کہاں ہے۔ شاید آج اس لیے اس میں ہمت آ گئی تھی کہ اس نے مر جانا تھا، اس لیے اتنی باتیں کر رہا تھا۔ لیکن یہ کیسے چپ ہو گیا؟ یکدم مر گیا؟ باتیں کر رہا تھا، چپ کیسے ہو گیا؟ جیسے جو اوپر پڑے ہیں وہ مر گئے۔ چیچی، ہاشم نے ابھی ابھی ایک پارچہ نکلنے کی صحیح کی تھی اور وہ مسلسل اکائیاں لے رہا تھا۔ وہ بھی تو باتیں کرتے تھے، تمہارا کیا خیال ہے وہ گونگے تھے؟ باتیں کرنے والے ہی تو مرتے ہیں، جو چپ رہتے ہیں وہ کب مرتے ہیں۔ مجھ سے کہتا تھا سرگودا کا کنو دیر کا مالٹا سے اچھا ہوتا ہے۔ آپ سب چپ ہو جاؤ، وہاب کی آواز تھی۔ ہم تو ابھی اس مردہ گھوڑے کو کھاتے ہیں، پر اسے اللہ بخش کو اس کا پاک صاف رزق مل رہا ہوگا، اسے مردہ نہ کہو۔ چاندنی جانے کس ساتھ لوٹ گئی تھی، پھر سویر ہوئی تھی اور پھر دھوپ تیسری سیڑھی پر پھیلنے لگی تھی۔ اس کائنات کے، اس دن رات کے عجیب وہمیں اور دستور ہیں۔ ایک موت کے منتظر بیمار کے لیے دن کا وقت جب روشنی ہوتی ہے اتنا ہولناک نہیں ہوتا جتنی کہ رات۔ بیشتر موتیں شام ڈھلے یا رات کے سمے ہوتی ہیں۔ تاریکی موت کی معاون ثابت ہوتی ہے۔ انسانی بدن کے اندر کچھ نہ کچھ بجھ جاتا ہے اور موت غالب آ جاتی ہے۔ چنانچہ جو روشنی دکھائی دے رہی تھی، جس کی دھوپ میں ذرے تیرتے تھے، وہ ان کو بے شک چند لمحوں کے لیے ہی صحیح زندگی کے قریب کرتی تھی۔ وہ جہاں کہیں تھے اپنی بدنی حالت کو کروٹ میں بدلنے کی صحیح کرتے تھے۔ مجھے اب بھی لگتا ہے کہ وہ بولنے لگے گا، ہم بھی تو بہت دیر مردہ رہنے کے بعد بولنے لگے تھے۔ اس اندھیرے میں وہ دکھائی تو نہیں دے رہا، صرف مجھے اس کی سمت کی پہچان ہے جدھر سے اس کی آواز آیا کرتی تھی، اور وہ سمت بہت دیر سے چپ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو۔ نہیں، مرتضی بے کی آواز بھی تھک رہی تھی۔ تمہیں اس سمت سے آنے والے فضلے کی بو سے جان لینا چاہیے کہ وہ مر چکا ہے۔ یاد ہے ہم کندوز میں اپنے مر چکے ساتھیوں کی پہچان اسی طرح کرتے تھے۔ اس کو دفن کرنا ہے یارا، لاش کا بے حرمتی ہوتا ہے پڑے پڑے۔ اس نے مرنے سے پہلے سب سے زیادہ باتیں گلشیر ولی سے کی تھیں اور وہ اپنے آپ کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ اوپر صحن میں جو سینکڑوں بے حرمتی ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو خان صاحب؟ ادھر کوئی حرمت، کوئی بے حرمتی نہیں، کوئی جنت، کوئی دوزخ نہیں اور کوئی شہادت نہیں جس کی آرزو میں ہم ادھر آئے تھے۔ صرف بو ہے اور موت ہے۔ ادھر ہی تہہ خانے میں دفن کر دیتے ہیں۔ اتنا دیر دفن کے بغیر رکھنا اجازت نہیں یارا۔ اس کی قبر تمہارا باپ کھودے گا۔ تھکی ہوئی آواز میں ایک جھنجھلاہٹ، ایک غصہ ابلنے لگا۔ اگر باپ بھی کھودے گا تو کیسے کھودے گا؟ ہیں یارا، باپ تک مت جاؤ۔ بیگ تم ٹھیک کہتا ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ ہم اٹھنے سے بھی لاچار ہیں، تو قبر کیا خاک کھودے گا؟ پر یارا یہ ہمارا ساتھی تو تھا، بس خواہش کرتا ہے کہ اس کا لاش خراب نہ ہو۔ یا ایسا کرو کہ اسے اٹھا کر سب کوشش کریں تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ہم اسے اٹھا لیں، تو اسے اٹھا کر اوپر ان بھائیوں کے برابر میں رکھ آتے ہیں، اس پر بھی انوار کا بارش ہوگا۔ نہیں، وہاب کا رد عمل فوری تھا۔ اس کی لاش ان میں پڑی دور سے پہچانی جائے گی کہ یہ تازہ تازہ مرا ہے۔
اس کا مردہ ابھی سالم ہے، منہ میں مٹی نہیں اور ہاتھ کھلے ہیں اور ابھی ڈھیلا ہے، اکڑا ہوا نہیں، تو دور سے پہچانا جائے گا اور پھر وہ جان جائیں گے کہ یہاں ہم ہیں۔ نہیں، یہ بھی عقل کی بات ہے عربی، گلشیر نے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، ادھر ہی پڑا رہنے دو ہمارے پاس، رونق رہے گا، ساتھی ہے چاہے مردہ ہے۔ ان پر کچھ لمحے بے حد مختصر اور طویل وقفوں کے بعد ایسے آتے تھے جب وہ باقاعدہ چہکنے لگتے تھے، اگرچہ کراہتے ہوئے، لیکن بولنے لگتے تھے۔ جدھر جدھر پڑے تھے ادھر پڑے باتیں کرنے لگتے تھے، اور پھر ان کی سکت ساتھ چھوڑ جاتی تھی اور وہ بے ہوشی میں چلے جاتے تھے۔ اسی بے ہوشی میں اترے ہوئے ان کو شائبہ ہوا کہ اوپر قلعہ جنگی کے صحن میں کوئی ہے، کوئی چلتا ہے۔ یہ صرف شائبہ ہی ہو سکتا تھا، وہاں کس نے ہونا تھا؟ شمال والے قندوز اور مزار شریف کے بعد کابل کی جانب بڑھنے کی تیاریوں میں مگن تھے۔ امریکی طیارے دن رات اس مفروضے کو باطل ثابت کر رہے تھے کہ کوہسار باقی، افغان باقی۔ نہ کوہسار تاب لا رہے تھے اور نہ افغان۔ کارپیٹ بامبنگ سے چپا چپا ملیا میٹ ہو رہا تھا، اور کابل کے راستے میں جتنی بھی آبادیاں تھیں، دیہات تھے، انہیں ڈیزی کٹر، کلسٹر اور بنکر بسٹر دفن کر رہے تھے۔ تو ادھر کس نے دھیان کرنا تھا؟ کس نے آنا تھا؟ اگر کوئی ادھر آنے کی نیت بھی کر لیتا تو اتنی بو اسے واپس دھکیل دیتی۔ مزار شریف سے کوئی بھی انسان کئی دن سے ادھر نہیں آیا تھا، صرف ایک بچہ فرمان اللہ آیا تھا، جس نے واپسی پر اپنے تمام دوستوں کو اطلاع کر دی تھی کہ ابھی قلعہ جنگی کا صحن فٹ بال کھیلنے کے لیے موزوں نہیں۔ البتہ کچھ کتے آئے تھے، وہ بو سونگتے آئے تھے، پچھلی رات آئے تھے۔ یہ کتے پچھلی رات بوتھیاں اٹھا کر قلعہ جنگی کے اوپر جو آسمان تھا اور جو ابھی تک نہیں گرا تھا، اس کی جانب بوتھیاں اٹھائے دیر تک روتے رہے تھے۔ ان کتوں نے چند لاشیں بڑی رغبت سے جھنجھوڑی تھی، ایک آدھ بوٹی بھی نوچی تھی، لیکن انہیں بھی یہ مردار حسب ذائقہ نہیں لگا تھا، انہیں بھی بو آتی تھی، اور وہ ساری رات رونے کے بعد مزار شریف واپس چلے گئے تھے۔ اور وہاں مزار کے گرد طواف کرنے والے زائرین جب باہر آتے تھے تو ان کے سامنے دمیں ہلا ہلا کر روٹی کے ایک چپے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے، اگرچہ انہیں اس میں کامیابی کم ہی نصیب ہوتی تھی۔ وہ تو پھر کتے تھے، انسان کے بچے بھی لاکھوں کی تعداد میں بھوکے تھے اور کسی کے آگے دمیں بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ مسلسل خانہ جنگی، مسلسل جہاد، طالبان کی بے پرواہی اور خشک سالی سے ملک بھر میں دھول اٹھتی تھی اور پیٹ خالی تھے۔ صرف کتے آئے تھے، شاید گدھ نہیں آئے تھے۔ صحن میں بکھرے مردوں کو یہ سہولت مل گئی تھی کہ انہیں گدھوں نے نہیں نوچا تھا، کیونکہ مزار شریف اور بلخ کے علاقوں میں گدھ بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ قحط نہ بھی ہوتا تو ادھر مال مویشی کم ہوتے تھے، اس لیے کم مرتے تھے اور گدھوں کے لیے رزق کا فقدان تھا۔ ایک زمانے میں ادھر گدھوں کا راج ہوا کرتا تھا۔ وہ دور دور سے ادھر ازبکستان اور تاجکستان اور بدخشاں سے جوک در جوک ادھر آتے تھے کہ ادھر رزق بہت ہوا کرتا تھا۔ جب بلخ آتش کدوں کا شہر تھا، آتش پرستوں کے بلند موت کے میناروں پر دھرے مردے ان کی ضیافت کا سامان بنتے تھے۔ وہ مردے قلعہ جنگی کے صحن میں بکھرے مردوں سے کہیں زیادہ پرذائقہ ہوا کرتے تھے، کیونکہ تازہ تازہ ہوا کرتے تھے۔ اور پھر جب ادھر اسلام کے عقیدے نے جڑیں پکڑی تو گدھوں کا رزق کم ہو گیا، وہ اپنے مردوں کو دباتے تھے۔ گدھ ان علاقوں سے کوچ کر گئے۔ شاید کبھی ایک آدھ گدھ قلعہ جنگی کے صحن میں بھی اترا ہو، اور اتنے متعفن گوشت کو سامنے پا کر اسے بھی ابکائی آ گئی ہو کہ بے شک ایک گدھ ہو، پھر بھی اس کی بھی تو حصے جمال ہوتی ہے، اور وہ ایک دو نوالے اپنی چونچ میں بھر کر تائب ہو گیا ہو اور چلا گیا ہو۔ شاید ایک آدھ گدھ۔ بہرحال سرکاری طور پر اس کا کوئی ریکارڈ نہیں، محض قیاس ہے۔ ان سب پر ایک طویل وقفے کے بعد وہ لمحہ پھر آیا جب وہ اپنی سکت مجتمع کر کے بول سکتے تھے۔ دھوپ چوتھی سیڑھی کے آس پاس تھی اور اوپر دوپہر ہونے کو تھی۔ سب سے پہلے جانی نے گھوڑے کے ڈھانچے سے اپنے بازو الگ کیے، اور ہاں، جب وہ بولتے تھے تو ایک دوسرے کا سامنا کر کے تو نہیں بولتے تھے،
جدھر جہاں کوئی بھی ہوتا تھا اپنی نیم مردنی میں بولتا تھا، اور جو جہاں بھی ہوتا تھا وہاں سے جواب دیتا تھا، اور اندھیرا حکمران رہتا تھا۔ چوتھی سیڑھی پر دھوپ اتر آنے سے بھی تہہ خانے کی تاریکی میں نمایاں فرق نہیں پڑتا تھا، اور کبھی وہ بیک وقت بولنے لگتے، کسی کو بھی مخاطب نہ کرتے، اپنے آپ سے، اندھیرے سے، اللہ بخش کی لاش سے گفتگو کرنے لگتے۔ تو جانی نے گھوڑے کے ڈھانچے سے اپنے بازو الگ کیے اور ذرا سا کھسک کر کسی کے قریب ہوا۔ کوئی بتائے گا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا پتا کیا کرنا ہے امریکی؟ یہ گلشیر تھا جس کے قریب جانی ہوا تھا۔ مر جانے کا انتظار تو نہیں کرنا۔ ہم نے ہتھیار زندہ رہنے کے لیے ان کے حوالے کیے تھے، پھر اس تہہ خانے میں آ چھپے ہیں تو مر جانے کے لیے تو نہیں، اس لیے اس آس میں آئے ہیں کہ شاید زندہ رہ جائیں۔ تو ہمیں ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ میں تم سب کی نسبت زیادہ مردنی میں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ رات تک میں بھی اللہ بخش کے برابر میں پڑا ہوں۔ تم سب کی حالت بھی ایسی ہے کہ رات تک نہ صحیح کل سویر تک تم بھی ہم دونوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ تو پھر ابھی سے فیصلہ کر لے کہ کیا کرنا ہے۔ تم بتاؤ، تم خود بتاؤ جانی۔ میں کیا بتاؤں؟ میں جانتا تو تم سے کیوں پوچھتا، کیونکہ میں تو شک اور شرمندگی کی دلدل میں پھنسا ہوں کہ یہ میں نے کیا کیا، کن کے لیے لڑنے کے لیے آ گیا۔ براؤنی نے مجھے یہ احساس دلایا۔ براؤنی نے؟ ہاں، میرے ذاتی براؤنی نے۔ وہ ابھی ابھی میرے خواب میں آیا تھا۔ میں اس پر سوار ایک ہرے بھرے وسیع میدان کے بیچ میں دلکسی چال پر جا رہا ہوں۔ اس کی پیٹھ تھپک رہا ہوں، جس کی جلد ڈوبتے سورج کی کرنوں میں چمک رہی ہے، اور وہ مجھ سے کہتا ہے، جانی، اپنے آئیڈیل کے حصول کے لیے تمہاری نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم نے ابھی تک ٹھنڈے دل سے سوچا نہیں، جذبات میں بھڑکتے ادھر آ نکلے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم طالبان کا ساتھ دے کر جہالت اور پسماندگی کو فروغ دے رہے ہو؟ بے شک وہ نیت کے کھرے اور شفاف لوگ ہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ وہ پتھر کے زمانے کا ایک سماج قائم کر رہے ہیں، جس میں تعلیم یافتہ عورتیں کابل میں بھیک مانگ رہی ہیں، بیوائیں گھر بیٹھی ہیں، بھوکی مر رہی ہیں، کیونکہ محرم کے بغیر وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ کھلاڑی نکرے نہ پہن سکے کہ ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر ملاؤں کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن سب سے بڑے شیطان ہوں، وہ شمال والوں کی خوبصورت عورتیں چن چن کر اٹھا لائیں اور زبردستی ان سے نکاح پڑوا لیں۔ ایک افراتفری اور بربادی ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا امیر المومنین ملا عمر کبھی قندھار سے نکل کر ہرات تک نہیں گیا۔ کیا یہی تمہارا تصور کامل ہے؟ یہ کیسا جہاد ہے جس میں تمہارے مقابل بھی تمہارے ہی عقیدے کے لوگ ہیں؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جانی یکدم چپ ہو گیا۔ یہ تم سے تمہارے فونی نے کہا؟ براؤنی نے کہا؟ ہاں، پہلے کیوں نہیں کہا؟ اب جا کر جب بہت دیر ہو گئی ہے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ابھی ان مردہ حالتوں میں پہنچ کر اس تہہ خانے کی تنہائی میں تو مجھے سوچ بچار کا موقع ملا ہے۔ بھڑکتے ہوئے جذبات کی آگ سرد ہوئی ہے تو میں راکھ کریدنے کے قابل ہوا ہوں، اور یوں میرے اندر ایک تصور کی جو ناقابل تردید تصویر موجود تھی، اس کی تردید ہونے لگی ہے، اس میں دراریں پڑنے لگی ہیں۔ تم بھٹک گئے ہو جانی، راہ راست سے ہٹ گئے ہو۔ ہاشم میر کے اندر بھی ایسے بے شمار شک ایک عرصے سے بسیرا کرتے تھے، لیکن وہ جان بوجھ کر ان کی جانب دھیان نہ دیتا تھا، اور اب جبکہ جانی انہی کا اظہار کر رہا تھا، وہ خوفزدہ ہو گیا تھا، اور اپنے آپ کو ڈھارس دینے کی خاطر وہ غرایا، موت سے ڈرتے ہو۔ ڈرا اس شے سے جاتا ہے جو ناگہانی اور یکدم ہو۔ میں تو جانتا ہوں کہ میں یقینی طور پر اس کائنات میں چند لمحوں کا مہمان ہوں، اور میں یقینی طور پر زندہ نہیں رہوں گا، لیکن میرے اندر شکوک ہیں۔ ہاشم میر پہلے نہیں تھے، اب ہے کہ میرا وجود تہذیب کے ارتقاء کو روک کر پتھر کے زمانے تک واپس لے جانے میں معاون تو نہیں ثابت ہو رہا، محض ان کی بظاہر پارسائی اور نیکی اور نیت کا کھرا پن کہیں مجھے بھٹکا تو نہیں رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کی جو توجیہ وہ کر رہے ہیں صرف وہی درست ہو اور بقیہ دنیا کے سارے مسلمان راہ راست پر نہ ہوں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ انہوں نے اپنی کم علمی اور تعصب
جس پر انہیں اختیار نہیں کہ باعث اس عظیم دین کو تقویت دینے کی بجائے ضعف پہنچایا ہو۔ مجھے پہلے شک تھا اور اب یقین ہے کہ انہوں نے یہی کیا ہے۔ جانی بیگ نے اس کے کندھے پر ایک ہلکی سی تھپکی دی، لیکن بدقسمتی سے اس تھپکی کے نیچے وہ گولی آ گئی جو جانی کے کندھے میں کندوز میں گئی تھی اور ابھی تک وہیں ٹھہری ہوئی تھی، اور وہ زور زور سے کراہنے لگا، سوری جانی، سوری۔ بیگ نے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے۔ دیکھو جانی، اب طالبان کو بھول جاؤ کہ وہ کیا تھے اور کیوں تھے۔ وہ ہمیں ایک فاصلے سے بہت کامل لگتے تھے اور ہم پر بھی تصور کا خواب چھایا ہوا تھا اور ہم چلے آئے۔ ہم اب اس ساتھ میں طالبان کا دفاع نہیں کر رہے، اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ طالبان تو پہلے بھی محض ایک بہانہ تھے۔ جانی، انسانی تاریخ ذاتی بہانوں سے بھری پڑی ہے۔ صلیبی جنگیں کیا تھیں؟ ہر ایک کا انفرادی بہانہ تھا، اور تمہارے والد کا کمیونزم کیا تھا؟ بہت سے انفرادی تعصب اور خواب تھے جو یکجا ہوئے اور پورے نہ ہوئے۔ یارا، تم لوگ جب اس طرح کا اونچا اونچا بات کرتے ہو تو ہمارا سمجھ میں نہیں آتا۔ گلشیر اتنی طویل باتیں سنتا سنتا جھلا گیا تھا۔ یارا، ہم تو یہ جانتا ہے کہ ہم ادھر جان دینے کو، شہید ہونے کو آیا ہے تو ہو جائے گا، اس میں کیا جھگڑا مگڑا ہے؟ جہاد پر آ گیا تو کیا تقریر کرتا ہے، سوال کیا پوچھتا ہے؟ ادھر شہید ہو جائے۔ ہاں، جانی بولا۔ اس نے گلشیر کی آواز سنی انسنی کر دی۔ ہم یہاں اپنا دفاع کر رہے ہیں، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اوپر قلعہ جنگی کی دوپہر میں کتے نہیں تھے، یہ انسانی قدموں کی چاپ تھی اور آواز تھی۔ ہاں، وہاں کچھ لوگ تھے، بو سے بھری ہوا کے دوش پر جو تہہ خانے میں اترتی تھی سوار، کبھی فارسی کا کوئی فقرہ ان تک رک رک کر آ جاتا، اور ایک بار امریکی لہجے کی لٹکتی انگریزی ان کے کانوں میں پہنچی۔ اوپر لوگ تھے، وہ یہاں کیا کرنے آ گئے تھے؟ چیچی بہت مدھم سرگوشی میں جیسے اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ جان گئے ہیں کہ ہم یہاں ہیں۔ انہیں کسی نہ کسی طرح علم ہو گیا ہے کہ ہم یہاں ابھی تک زندہ ہیں۔ اپنے ہتھیار سنبھالو، ہمارے پاس صرف 3 کلاشنکوفیں ہیں، گولیاں بہت ہیں۔ کسی کی انگلی میں کچھ سکت ہے کہ لبلبی دبا سکے؟ یہ کسی بھی لمحے نیچے آ سکتے ہیں۔ وہ سب ایک ہی چندیا دینے والے لمحے میں یکسر بھول گئے کہ وہ نیم مردہ حالت میں ہیں، موت کی چوکھٹ پر ہیں، سرد اور سخت گوبر اور اپنی ہی غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے گھوڑے کے گوشت کے وہ لوتھڑے ہیں جنہیں ان کے میدوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ اس قابل نہیں کہ ایک کروٹ بھی بدل سکیں، اور اس کے باوجود وہ سب ایک ہی چندیا دینے والے لمحے میں چوکنے اور ہوشیار ہو گئے۔ ان کی تمام تر حصیں متحرک ہو گئیں۔ ان کی نظریں پہلی سیڑھی کی طرف اٹھی ہوئی تھیں، جس پر اگر انہیں بوٹ دکھائی دیتے تو اتنی سکت جمع ہو گئی تھی کہ وہ اس پر فائر کر سکتے۔ بہت دیر گزر گئی اس چوکنی کیفیت میں، لیکن پہلی سیڑھی خالی ہی رہی۔ لگتا تھا کہ اوپر جو لوگ ہیں محض تفریح کی خاطر چل پھر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کی آوازیں دور ہونے لگی، قدموں کی چاپ مدھم ہو گئی۔ انہیں شائبہ بھی نہ ہوا تھا کہ لاشوں کی اس بستی کے نیچے کوئی زندہ سانس بھی ہو سکتا ہے۔ یارا، میں پتہ کرتا ہوں۔ گلشیر کونیوں کے زور پر اوپر ہوا، پیپ سے رشتے زخموں سے چپکی شلوار کا پائنچا اڑستا ہوا اٹھا اور بیٹھا، اور پھر ایک ایسی ہمت کو بروئے کار لا کر جو اس کے اور اس کے ساتھیوں کے گمان میں بھی نہ تھی، سیڑھیوں پر گھسٹتا اوپر پہنچ گیا۔ ان سب کی آنکھیں کھلی تھیں اور گلشیر ولی کو اس حیرت انگیز کارنامے پر داد دیتی تھیں۔ وہ نہ صرف اپنے وجود کو اوپر تک لے گیا تھا بلکہ کلاشنکوف کے بھاری لوہے کو بھی گھسٹتا ساتھ لے گیا تھا۔ وہ پہلی سیڑھی سے آگے نہیں گیا، صرف اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے، کٹے پٹے کپڑوں سے بھری دھراڑوں والے پاؤں، اور اس کا بقیہ دھر قلعہ جنگی کے صحن میں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تقریباً لڑکتا ہوا تہہ خانے میں آ گرا۔ یارا، ادھر تو دوستم سیر کرتا ہے۔ دوستم؟ تقریباً سب نے جو بول سکتے تھے یک زبان ہو کر کہا۔ گھنی ابروؤں اور گھنگریالے بالوں والا رشید دوستم۔ ہاشم میر کی آواز میں ایک خفیف سا خوف تھا۔ ہاں یارا، جو کبھی روسیوں کے خلاف لڑتا تھا اب ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے؟
میں نے اس کو پہچان لیا ہے یارا، وہی تھا۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، سیر کرتا ہے خانہ خراب۔ پہلے سوچا اسے شوٹ کرتا ہے، پھر سوچا فائر کا ڈوز مجھ سن کر ادھر سب لوگ ادھر کو دوڑے گا اور ہم سب خام خواہ مارا جائے گا۔ اوپر کیا کر رہا ہے؟ سیر کرتا ہے نا، کبھی کسی لاش کے پاس رکتا ہے اور ٹھوکر لگاتا ہے اور کہتا ہے غیر ملکی، اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ ساتھ میں فوجی بھی ہے اور ایک گورا بھی ہے۔ فوجی شلوار قمیض میں نہیں، روس کا دیا ہوا پتلون والا وردی اور بڑا بوٹ میں ہے۔ انہیں یقیناً شک ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ شک ہوتا تو ادھر آ جاتا، سیر نہ کرتا۔ ان کی نظریں پہلے سیڑھی پر چپک گئی تھیں، وہاں سے الگ نہ ہوتی تھی، وہیں پتھر ہو گئی تھی، چوکنے اور انتظار کرتے ہوئے۔ کبھی ان کی آوازیں واضح ہونے لگتی جو اوپر صحن میں چلتے تھے، اور کبھی دور ہو جاتی، اور کبھی کوئی بھی چاپ نہ ہوتی۔ وہ سب چوکنے ہو گئے تھے سوائے اللہ بخش کے۔ مردوں کے چوکنے ہو جانے کی روایت نہ تھی۔ تہہ خانے کی کچی چھت کو سہارتے پرانے سال خوردہ شتیروں میں سے مٹی گرتی تھی۔ وہ اس مٹی کو گرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہاں، جب وہ چہرہ اوپر کر کے چھت کو دیکھتے تو مٹی کی ایک نامعلوم سی پھوار محسوس کرتے، جیسے دھند میں چہرے پر محسوس ہوتی ہے۔ وہ ابھی تک اوپر تھے، چلتے پھرتے تھے۔ جب کبھی وہ عین ان کے اوپر آتے تو ان کے قدموں کی دھمک سے چھت میں سے زیادہ مٹی گرنے لگتی۔ اگرچہ اوپر قلعہ جنگی کے صحن میں چلتے لوگوں کی چاپ جو دشمن تھے کچھ اچھا شگون تو نہیں تھا، لیکن بے شمار برسوں کے بعد بے شمار برس لگتے تھے۔ اگرچہ صرف چند روز تھے، ان کے کان کسی اور انسان کی موجودگی سے آگاہ ہوئے تھے اور انہیں زندگی کے ہونے کی نوید دی تھی۔ بے شک اس میں ان کی موت کی قربت کی بھی اطلاع تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ذرا پرجوش تھے اور ایک گہرے نیم مردہ انہماک کے ساتھ کان لگا کر اس چاپ کو سنتے تھے۔ میں کچھ بولوں تو یارا آپ برا تو نہیں مانے گا؟ گلشیر نے سوال کیا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، مجھ میں ابھی اتنا طاقت ہے کہ دوبارہ اوپر جاؤں اور ان خانہ خرابوں کو جا کر بولوں کہ یارا کیا ادھر ادھر سیر کرتا پھرتا ہے؟ ادھر آؤ، سارا معاملہ ختم کرو، ہم کو سولی سے اتار دو۔ بول دوں؟ کوئی نہ بولا تو ان کو بولتا ہوں کہ ہم اپنا 3 ہتھیار تمہارے حوالے کرتا ہے، ہم کو اپنا گھر جانے دو۔ وہ ہمیں اپنے گھر نہیں جانے دیں گے۔ کیا پتا ان کے دل میں نرمی آ جائے۔ ہتھیار ڈال کر بے غیرت نہیں ہونا۔ خان صاحب کیسے خان ہو؟ یارا پہلے بھی تو ڈالا تھا مزار شریف میں، اب دوبارہ ڈال دیے تو کیا حرج ہے؟ پہلے ڈالا تھا تو کیا ہوا تھا، اب بھی وہی ہوگا۔ بھیڑ بکری کی طرح نہیں مرنا خان صاحب۔ ادھر یہ تہہ خانہ مناسب قبر ہے، اوپر مٹی تو ہے، صحن میں جو پڑے ہیں ان پر تو مٹی بھی نہیں ہے۔ یہ کون بات کرتا ہے چیچی؟ وہاب؟ کون؟ ہاشم؟ یارا جو بھی بات کرتا ہے ذرا غور سے سنے، ہم تو مسخری کرتا تھا۔ کون کافر کا بچہ ہتھیار ڈالے گا؟ یارا گنتی کرو کہ ہتھیار کتنا ہے۔ نہیں، گنتی کا ضرورت نہیں، 3 ہے۔ ایک میرے پاس ہے، باقی 2 کدھر ہے؟ ایک میرے پاس ہے گلشیر، بیگ نے اطلاع کی، اور ایک میرا خیال ہے میرے پاس ہے، جانی مشکل سے بولا۔ جب سے بیگ نے اسے تسلی دینے کی خاطر اس کا کندھا تھپکا تھا تو اس میں ٹھہری ہوئی کندوز کی گولی اپنے مقام سے ذرا ہل گئی تھی اور بہت اذیت دیتی تھی۔ ہاں میرے پاس ہے تو، پر اس گھوڑے کے ڈھانچے کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ یہ زندہ ہوتا تو اسے درخواست کرتا کہ پونی ڈیئر ذرا کھسک جاؤ، لیکن میں اسے کھینچ کر نکال لوں گا۔ یہ 3 کی گنتی مکمل ہو گیا۔ جانی اور بیگ جیسے ایک اپاہج گھسٹنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ کینسر کا ایک مریض بے پناہ بدن کے ہرموں میں کچوکے دیتی اذیت کو برداشت کرتا چلا جاتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، اور وہ بے حد نارمل انداز میں، جیسے وہ عام زندگی میں ہے، صحت مند اور توانا ہے، روزمرہ کی باتیں کرتا چلا جاتا ہے، جیسے ایک نابینا مجبوراً اندھیرے سے سمجھوتا کر لیتا ہے۔ بالکل ایسے وہ اپنے اپنے پیپ بھرے زخموں اور بدن میں آہنی کرچیوں اور ٹھہر چکی گولیوں سے سمجھوتا کر چکے تھے۔ ویسے سمجھوتے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس سے اذیت کم ہو جاتی ہے۔